السلام علیکم ناظرین، لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن جو کہ روزانہ آپ کے پاس ہم موجود ہوا کرتے ہیں اور ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک کی مناسبت سے ایک اہم ترین چیزوں کو۔ مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ الماس خان، اور رنگوں کی اس دنیا سے اسپیشل رمضان رنگ سحر یہ ٹرانسمیشن ہے، اور یہ رحمتوں کا جو عشرہ ہے یہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ عشرہ رحمت، پہلا عشرہ مبارک رمضان المبارک کا۔ اور میرے معزز مہمان جو ہمارے ساتھ آج پینل پر موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن کرانے سے پہلے آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں جی۔ آج ہم بات کریں گے کیونکہ یہ سیکھنے سکھانے کی محفل ہے، ازدواجی زندگی پر ہم بات کریں گے، اس پر اسنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کی جائے گی۔ اور معزز مہمان ہمیشہ کی طرح ہمارے پینل پر ہمارے ساتھ علامہ ناصر مدنی صاحب ہوتے ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یوتھ میں آپ کافی پاپولر ہیں، اپنے جتنے بھی آپ کے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے جتنے بھی آپ سپیچز کرتے ہیں ان سپیچز کو لے کر کے، اور آپ کا بڑا اچھا ایک سٹائل ہے، اس سٹائل کی وجہ سے آپ کو بڑا مانا جاتا ہے یوتھ میں۔ اور ساتھ ہمارے سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہیں۔ اسامہ صاحب کی کوالٹی آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی۔ بڑے اچھے اور بڑے جامع انداز سے کوئی بھی ہمارا ٹاپک ہو ہماری ٹرانسمیشن میں اس پہ بڑی جامع روشنی ڈالتے ہیں، اور تمام تر جو اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کھول کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکیں۔ اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ قاری سعید اللہ سعید صاحب بخاری صاحب ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کی آمد کے لیے بھی، اور ہم شریف کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ہماری پیاری سی بہن انا سکینہ، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن میں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے سب سے پہلے ریکویسٹ کریں گے قاری صاحب سے۔ قاری صاحب تلاوت کلام پاک فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا۔ هو الذي يصلي عليكم وملائكته
وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. सईदुल्लाह सईद साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे और ये आयात जो तिलावत की गई आपके सामने ये सूरह अहज़ाब से थी और सूरह अहज़ाब के इस मखसूस पोर्शन में अल्लाह ताला मुखातिब हैं मोमिनीन से। मोमिनीन मुसलमान से एक दर्जे आगे की बात है। इन आयात में अल्लाह ताला मोमिनीन से और अहले ईमान से क्या जिक्र करते हैं, उन्हें ये हुक्म देते हैं कि अपने मालिक का जिक्र करते रहो, तारीफ बयान करते रहो और किस तरीके से और कब कब करते रहो बहुत वाज़े बताया गया कि सुबह और शाम जिक्र करो। और क्या जिक्र करो? अल्लाह ताला की पाकी बयान करो, क्योंकि अल्लाह ताला पाकी से बहुत प्यार करने वाला है। और यही मालिक कायनात ख्वाहिश रखता है हमसे भी कि हम पाकीज़गी को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि अल्लाह ताला अपने लिए भी पाकीज़गी पसंद करते हैं। और इसके बाद अगर आगे चलें तो इन्हीं आयात में अल्लाह ताला बताते हैं कि मोमिनीन पर अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं अपने फरिश्तों के साथ। बहुत खूबसूरत अंदाज में मालिक कायनात बयान करें और क्यों रहमत भेजते हैं और किस तरीके से रहमत भेजते हैं तो उसका भी बहुत वाज़े बताया गया है, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकालकर, तारीकी से निकालकर रोशनी में लाए अल्लाह ताला। और ये एहसान है मालिक कायनात का, दोबारा से कहूँगा, किस पर? मोमिनीन पर। अल्लाह ताला का एहसान है कि अंधेरों से निकालकर रोशनियों में लेकर आए हैं। और फिर आगे मालिक कायनात मुलाकात के दिन का जिक्र करते हैं, उस दिन का जिक्र करते हैं जिससे हमें तैयारी करने का हुक्म दिया गया। इस दिन अल्लाह ताला किन तोहफों का जिक्र करते हैं? उन लोगों के लिए जो अल्लाह ताला का दिन रात यानी सुबह शाम जिक्र करते हैं, उनके लिए उस रोज अल्लाह की तरफ से सलाम होगा। और जब सलाम मालिक कायनात, खालिक कायनात भेजने वाला हो तो वो कितनी अजमत की और बड़ाई की बात होगी अल्लाह ताला की तरफ से, और कितना बड़ा नवाजिशों का एक सिलसिला होगा। आगे चल के मालिक कायनात सवाब के हवाले से भी बताते हैं कि वो सवाब बेहतरीन किस्म का तुम्हारे लिए मालिक ने तैयार कर रखा है। और फिर इन्हीं आयात में अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी तारुफ देते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए गवाही देने वाला बनाकर भेजा। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी वाला बनाकर भेजा।
اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے منہ میں وہ زبان ہو جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی رہے. مدیحہ موضوع کی طرف چلیں. جی ہاں جی, آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ازدواجی زندگی ہے. ازدواجی زندگی کی جو مسائل ہیں اور خاص طور پہ یہ جو صورتحال ہے آج کل, یہ ایک بڑا آج کا سوشل ایشو ہے اگر سوشل پوائنٹ آف ویو سے اسے دیکھا جائے, کیونکہ ہر گھر میں کہیں نہ کوئی نوک چوک ہو جاتی ہے. علامہ صاحب سے جانتے ہیں, علامہ صاحب اگر ہم کتاب و سنت کی بات کریں, قرآن و سنت کے اکارڈنگ, تو میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ایک دوسرے پر, میاں کے اپنی بیوی پر کیا حقوق ہیں, بیوی کے اپنے شوہر پر کیا حقوق ہیں, کیا کہا جاتا ہے, ان حقوق کی ادائیگی جو ہے کس طرح سے ممکن ہے, کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے پوری زندگی جب تک ہم زندہ ہیں ماڈل, نمونہ, آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے. میرے محبوب کی ساری زندگی اسوہ حسنہ پہ مشتمل ہے. جس باب کو بھی آپ کھول کے دیکھیں گے, وہ باب لکھنے والا مصنف, اس کی تصنیف سیاہی قلم ختم ہو جائے گی, مگر حضور کی زندگی کا ایک باب بھی وہ لکھ نہیں پائے گا. بے شک. تو یہ آئلی زندگی جو ازدواجی زندگی ہے, اس کو حقوق زوجین, اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین جو مومنوں کی ماں ہیں, یہ وہ ہماری ماں ہے کہ جس کا رشتہ 3 دن مصطفیٰ کریم نے خواب میں دیکھا کہ جبریل مجھے ایک سفید کمبل میں دکھاتے تھے اور مجھے عائشہ کا چہرہ نظر آتا تھا. تو اللہ کریم کی یہ طرف سے آپ کو عنایت تھی. لوگوں کے رشتے دنیا دار کراتے ہیں, مگر صدقے جاؤں صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات کی شان پہ کہ ان کا انتخاب اپنے محبوب کے لیے خود رب کریم نے فرمایا. وہی فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر میں معمولات کیسے تھے. کہتی ہیں جب ہم بیمار ہوتی تھی تو مصطفیٰ کریم سارے گھر کا کام اپنے ہاتھ مبارک سے کرتے تھے. ہمیں بھی چاہیے کہ جب بیوی بیمار ہو مگر ہم راجے مہراجے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیبل پہ, چائے بھی ٹیبل پہ, چارجر بھی ٹیبل پہ, جناب یہ مجھے کپ دے دو, پانی کا گلاس دے دو, مجھے کھانا دے دو. وہ بیچاری چائے کا کپ پاس رکھ کے چلی بھی جاتی ہے, یہ پھر موبائل پہ فیس بک چلاتا رہتا ہے, پھر دیکھتا ہے یہ چائے تو ٹھنڈی ہوگی, وہ کہتی میں تو رکھ گئی ہوں. تو آپ کیا کر رہی تھی؟ بندہ پوچھے وہ چائے رکھ کے بھی کر رہی ہے اور تو سورت یاسین پڑھن دیا ہے. میرا یہ پیغام ہے ان مردوں کو کہ اپنے گھر میں یہ معمول اپنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے. اہل و عیال میں تمام رشتے آتے ہیں جن میں خصوصی بیویوں کا ذکر ہے. آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا ہر کام, یہ نہیں خالی کام ہوتا تھا کہ کوئی گھر میں کچھ چیز لاتے تھے باہر سے, کپڑے بھی دھو دیتے تھے, برتن بھی صاف کر لیتے تھے. مگر ہمارے یہ پاکستان کا کلچر ہے کہ کوئی گھر کا بیوی کے سامنے کام کرے تو بہن کی نظر پڑ جائے یا ماں کی نظر پڑ جائے یا کسی عزیز کی, وہ کہتے ہیں یہ تو رن مرید ہو گیا. تو ان کو اسوہ رسول کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسوہ رسول سے ہمیں مل رہا ہے کہ گھر میں آپ کی بیوی بیمار بھی ہو سکتی, آپ بھی بیمار ہو سکتے ہیں. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ عورت مرد کا لباس ہے, مرد عورت کا لباس ہے, میں اس کی مثال ایسے پیش کرتا ہوں کہ حضور نے کبھی اپنی بیوی کو جدا نہیں کیا تھا. ہم تو بڑے معاملات میں بیوی کو الگ کر دیتے ہیں, معمولی بات پہ الگ کر دیتے ہیں کہ میں جانوں اور میرا کام جانے, آپ میرے کام میں انٹرفیئر مت کیا کریں, مجھے ڈسٹرب مت کیا کریں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی حجرہ مبارک میں حضور تشریف فرمائے تو ایک نے صحابی تھا فارسی النسل, وہ ایرانی تھا, اور اس کو جو ہے نا دعوت کرنے کا بڑا شوق ہوتا تھا اور اس کے گھر کے کھانے کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا تھا. ہر گھر کی ایک ڈش مشہور ہوتی ہے. جیسے عمران صاحب کے گھر میں مجھے قیمہ کریلا بڑا پسند ہے, لے کر آتے میرا چند, تو اللہ ٹیسٹ میں اور برکت فرمائے. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. یہ جو لوگ ہیں یہ میرا پیغام نوٹ کر لیں, جو کیلے دعوت پہ جاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور میری بیوی دونوں آئیں گے. تو کہتے نہیں یا رسول اللہ میں نے تو صرف آپ کیلے کی دعوت کی انتظام کیا. آپ نے فرمایا میں کیلا نہیں آ سکتا. اب پھر واپس چلے گئے, پھر آیا, کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ کی دعوت کی. آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کے بغیر نہیں آ سکتا. وہ پھر واپس چلے گئے. پھر تیسری دفعہ آیا,
تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی، کہتے ہیں جی یا سیدی یا رسول اللہ، میں نے آپ کی دعوت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر اکیلے نہیں آ سکتا. اب ہماری جگہ پہ یہ لفظ ہوتے کہ بھائی ہم نے آپ کی دعوت کیا کرنی، یا پھر ہماری بیوی بول پڑتی کہ ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں، میں نہیں جاتی، میں اس کے گھر میں جانے سے رہ سکتی ہوں، میرا کیا ہے. نہیں، وہاں بھی اخلاق تھا، وہاں بھی تربیت تھی، یہاں بھی اخلاق تھا. آپ نے اس صحابی کو بولا کہ بھائی جا سکتی؟ کہتے جی ٹھیک ہے، آپ کی وائف بھی آ سکتی ہے، ساتھ مومنوں کی ماں. دونوں گئے. دنیا کو بتا دیا میرے مصطفیٰ نے کہ آپ جو کھاتے ہیں وہ اپنی بیوی کے لیے لانا ہے. جہاں جاتے ہیں اپنی بیوی کو، ہم کیا کرتے ہیں منگنی میں ہم کیلے چلے جاتے ہیں، شادیوں میں اکثر کیلے چلے جاتے ہیں اپنے عزیزوں کی، اور اس کو گھر میں نکرانی کے طور پہ چھوڑ جاتے ہیں، نہ اس کو مشورے میں شامل کرتے ہیں. یہاں سے میں نے جتنی چیزیں یہ دونوں حدیثوں میں بیان کر دی، پوری امت کو یہ سبق ہے اسوہ رسول سے کہ آپ کا لباس اگر آپ کے ساتھ نہیں تو آپ کی عزت نہیں ہو سکتی. جسم کی عزت جو ہے لباس کے ساتھ. بہت خوبصورت. میں نے ویسے اس سے نا دو چیزیں سیکھی ہیں، اگر اس کو انڈرسٹینڈ میں ٹھیک طریقے سے کر سکا ہوں، کہ حاکم وقت جو ہے اس کے پاس بھی کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. یہ معمولی سا معاملہ بتایا گیا، ایک گھر میں دعوت کی گئی، وہاں جانے کے حوالے سے بھی کہ 3 دفعہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور آپ نے اپنی شرائط رکھی اور انفورس نہیں کیا، فورس کر کے معاملات کو نہیں کیا کہ یہ حاکم وقت ہیں تو میری مجبوری ہے اب اس کو کرنا. نہیں، قطعی فورس نہیں کیا. اور دوسری جانب عائلی حقوق کے حوالے سے اور اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس میں محبت کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب بات کرے. تو اسامہ بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جب میں تعلیمات پڑھتا ہوں دین اسلام کے حوالے سے تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ رذیل شیطان اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے چیلوں کو لے کر، ان کی حرکات پر اور ان کی ایسی نامراد حرکتوں کو لے کر، جب وہ کسی میاں بیوی میں جدائی ڈلواتے ہیں. اس کی تمام خوشیوں سے بڑی خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اس سلسلے میں سپورٹیو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنے معمولات میں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اہم موضوع ہے اور مدنی صاحب نے اس پہ کافی گفتگو فرما دی ہے، اور میں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ دین اسلام جو ہے یہ مکمل دین حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی تشنا نہیں چھوڑا اور مکمل رہنمائی فرمائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کامل نمونہ بھی ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا، لا رہبانیت فی الاسلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ الگ تھلگ رہنا اور دنیا سے بالکل الگ ہو جانا یہ دین اسلام میں نہیں ہے. دین اسلام میں ہے جڑ کر رہنا، ایک فیملی بنانا، خاندان بنانا، اپنے معمولات زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کو ادا کرنا، یہ ہے دین اسلام. دین اسلام میں اکیلے جنگلات میں چلے جانا اور دنیا سے کٹ جانا یہ بالکل نہیں ہے. اور دوسری جو اہم بات ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ اللہ رب العزت نے بنایا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اور پہلا رشتہ بنانے کے بعد ان کو مکمل رہنمائی بھی فراہم کر دی. اور قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں خواتین اور تم خواتین کے لباس ہو. لباس کیا کام کرتا ہے؟ جہاں پہ زینت، خوبصورتی اور آپ کو ڈھانپنے کا کام کرتا ہے، وہاں آپ کے عیوب، آپ کے عیب، آپ کے زخم اور آپ کی پردہ پوشی اور اسی طرح آپ کی سردی اور گرمی، یعنی کہ آپ کی خوشی اور غمی کو جو ہے ڈھانپ دیتا ہے. قرآن نے کتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ آپ نے لباس کا کام کرنا ہے زوجین آپس میں. عورت نے شوہر کا لباس بننا ہے، اس کی رازداری کرنی ہے. یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر محبت کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن جو الفاظ میاں بیوی کی محبت کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہاں فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودت کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، افضل التفضیل، یعنی جس میں شدت پائی جاتی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ محبت جس میں رازداری پائی جاتی ہے، جس میں راز و نیاز ہوتا ہے. اب میاں بیوی کی محبت میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اس کو ڈھانپنا ہے، اس کے عیوب کو ڈھانپنا ہے. اب دین اسلام کہتا ہے کہ آپ کو بہت سارے معاملات، زوجین کو، شوہر کو بیوی کے، بیوی کو شوہر کے بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہو سکتی، ناپسندیدہ ہوتی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا، آپ کے جو ماہرین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کی تحقیق اور ریسرچ بھی یہی ہے کہ انسان بہت زیادہ موافقت بھی رکھتا ہو تو 80% سے زیادہ جو ہے اتفاق اور موافقت نہیں ہوتی. 20% جو اس میں اختلاف ضرور پایا جاتا ہے، مارجن ہوتا ہے.
لیکن جب اختلاف بھی کیا جاتا ہے تو اس میں حسن بھی ہو سکتا ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کی بات وہ ناپسند ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس میں کوئی نہ کوئی تیرے لیے حکمت ضرور موجود ہوگی جو تجھے پسند نہیں ہے، لیکن اس میں تمہارے لیے حکمت اور تمہارے لیے بہتری ضرور موجود ہے. اب جو دین اسلام نے میاں بیوی کے رشتے کے درمیان جو ہے محبت اور الفت کا جو رشتہ قائم کر دیا ہے، اس کی تو بہت خوبصورت رشتہ ہے. قرآن کہتا ہے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. اب اگر گھر کے اندر سکون نہیں ہے، جس طرح آپ نے بات کی رذیل شیطان کی، وہ جب سارا دن ابلیس بیٹھ کر خبریں لیتا ہے کہ میرے چیلے کہاں پہ گئے، انہوں نے کیا کارنامے سر انجام دیے، اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس نے آج کسی میاں اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈلوائی ہے، فساد ڈلوایا ہے. اب یہاں پہ میں عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب اختلاف رائے ہو جاتا ہے تو نوک چوک ہو جاتی ہے، معاملات اختلاف کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے اگر پیغام لیں تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم آج مجھ سے کسی بات پر ناراض اور خفا ہو. کہا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کیسے بھی تمہیں کیسے، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول عرض کی، وہ آپ کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کہتی ہو نا کہ رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، اور جب تم کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، مجھے پتہ لگ جاتا ہے تم میرے سے خفا ہو. کیا اور یہ انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے یہ. جی بالکل، یعنی کہ انسان اگر اختلاف کرے، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بات کی ان کو پسند نہ آئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلقی اور اپنی سلام دعا بالکل ختم کرتے چلے جائیں. ہمیں دین اسلام نے بڑی خوبصورت مثالیں دی ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مکے کی سب سے مالدار خاتون ہیں، اور انہیں ملکۃ العرب کا جو ہے لقب دیا جاتا ہے. ملکۃ العرب یعنی کہ عرب کی ملکہ کا ان کے پاس لقب تھا. اتنا مال و دولت ہے ان کے پاس، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب تشریف لائیں تو آپ کی کنیزیں بھی تھیں، آپ کی خادمیں بھی موجود تھیں، لیکن آپ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتی اس انداز میں جاتی کہ ان کی ٹرے کھانے کی خود اٹھا کے لے کے جاتی. اسی انداز کو تو اللہ نے پسند کر کے آسمان سے اللہ نے اللہ ہو کر، رب ہو کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سلام بھیجا تھا، اور یہ پیغام دیا تھا کہ اگر میں جتنی مرضی بڑی خاتون ہوں، جتنی مرضی بڑی میرے پاس مال و دولت موجود ہے، لیکن اپنے شوہر کے سامنے بیوی کا جو میں سمجھتا ہوں حقوق و فرائض ہیں وہ انہوں نے پورے ادا کیے. اور دیکھیں شب ابی طالب میں جو تنگیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے برداشت کی ہیں، کیا آج کی خاتون اس کا تصور کر سکتی ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنا سارا مال و دولت اللہ کی راہ میں اپنے شوہر کے اوپر قربان کر رہی ہے؟ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تو دیکھی تنگیاں تھیں، لیکن مجال ہے کہ کبھی آپ کی زبان سے حرف شکایت بھی آیا ہو. آج کی خواتین ان کے لیے رول ماڈل، یہ فینٹیسی ورلڈ نہیں ہے. آج کی خواتین کے لیے رول ماڈل اگر ہیں تو وہ امہات المؤمنین ہیں، بنات الرسول ہیں، صحابیات ہیں، جنہوں نے تنگی کے اندر رہتے ہوئے حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہیں؟ کئی چاند گزر جاتے، کئی مہینے گزر جاتے، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا، لیکن کیا وہاں پہ بھی کبھی شکوہ شکایت تھا؟ کبھی شکوہ شکایت نہیں تھا. قناعت کی زندگی تھی. یاد رکھیے جہاں پہ قناعت کی زندگی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا ہمارے بڑے کے چادر دیکھ کے جو ہے پاؤں پھیلانا چاہیے. آج ہمارے جو معاملات خراب ہو رہے ہیں وہ ناجائز ایکسپیکٹیشن جو ہیں، ناجائز جو ہمارے مطالبات ہیں. ایک بیوی کو پتہ ہے میرے شوہر کی انکم کیا ہے، ایک بیوی کو پتہ ہے میرے شوہر کی تنخواہ کیا ہے، اگر وہ اپنے شوہر کی تنخواہ سے ناجائز مطالبہ کرتی ہے، زیادہ مطالبہ کرتی ہے، وہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہے، وہ اپنے شوہر کو حرام کمانے پہ مجبور کر رہی ہے. اور اسی طرح ہمیں اپنی ناجائز جو خواہشات ان کو ترک کرنا ہوگا، انہیں چھوڑنا ہوگا. اگر آج ہم چاہتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے اوپر یلغار ہے، ہمارا اسلام کا معاشرتی سسٹم، خاندانی نظام، خاندانی سسٹم یہ اتنا مضبوط اور اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بہت سارے مسائل سے بچے ہوئے ہیں. آج یورپ جو اضطراب کا شکار ہے، بے چینی کا شکار ہے، اس کی مین وجہ، مین فیکٹر یہی ہے کہ وہاں پہ خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے. وہاں پہ پیدا ہونے والے بچوں کو معلوم نہیں ہے میرا باپ کون ہے. وہ پھر ذہنی کیفیت کے اندر ایسا چلا جاتا ہے، وہ معاشرے سے انتقام لینا چاہتا ہے. پھر وہاں کی جیلیں بھری ہوئی ہیں انتقامی لوگوں سے، انتقام لیتے ہیں وہ لوگ. یعنی کہ جب انہیں پتہ ہے میرا باپ نہیں ہے، میری پہچان نہیں ہے، میرا کوئی معاشرے میں مقام نہیں ہے،
تو آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا کامیاب رہے, ہمارا یونٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ کامیاب رہے, دیکھیں اسلام نے بہت ساری چیزیں ہم آگے جا کے بیان کریں گے کہ ہمیں جو ہے ہم کیونکہ ہندوستان سے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں, ہم بہت زور دیتے ہیں کئی دفعہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے اوپر بھی دین نے تعلیمات دیے ہیں, اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے اللہ کے رسول نے الگ گھر کا مطالبہ کیا تھا. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. اس پہ یقیناً آپ سے ہم جانیں گے کہ دین اسلام کی کیا احکامات ہیں, کیا کہا گھر بسانے کے لیے کیا تعلیمات دے رہا ہے, ہمیں اس کے اوپر سب کو نظر رکھنی چاہیے. انا سکینہ ہماری بہن ہمارے ساتھ ہیں, اتنا خوبصورت ہمیشہ کی طرح ہماری ٹرانسمیشن میں ٹاپک ہے آج کا بھی کہ اس پہ جتنی گفتگو کی جائے کم ہے. مزید ہم جانیں گے کہ دین اسلام کیا کہتا ہے, قرآنی تعلیمات کیا کہتی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں, کیا میسج دیا ازدواجی جو زندگی ہے اس کے بارے میں. انا سکینہ سے پہلے ہم شریف سنتے ہیں, بسم اللہ کیجئے, اس کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. چشم نم اللہ کرم اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے تیرا گھر دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا گھر دیکھیں اسباب ہوں ان کو اللہ کرم اللہ کرم. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے ہم موجود ہیں اپنے پینل کے ساتھ, اور ڈسکشن جو آج کی اس خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں چل رہی ہے وہ ہے ازدواجی زندگی کے حوالے سے. میرا ایمان کی حد تک یہ بات ماننا ہے کہ انسان کو جب مالک کائنات نے پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد یعنی اپنی پیدائش کے بعد
اس کے تمام تر معاملات میں وہ سماجی محتاجی کا شکار ہے. اگر اس کے خوبصورت رشتے اور سماج میں بسنے والے معاملات اس کے ساتھ نہ ہوں تو یقین مانے وہ ہوش سنبھالنے کی منزل تک بھی نہیں پہنچ سکتا. اس کو ماں چاہیے, اس کو باپ چاہیے, اس کو بہن چاہیے, بھائی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ عزیز و اقارب چاہیے جو اس کی پرورش کر سکیں, اس کو محفوظ زندگی دے سکیں, اس کی زندگی کو لے کر آگے چل سکیں. تو انہی تمام رشتوں میں سب سے خوبصورت, سب سے قیمتی ایک رشتہ ماں باپ کے ساتھ بیوی اور خاوند کا رشتہ بھی ہوا کرتا ہے, جو زندگی کے منازل کو لے کر آگے چلنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. اور اگر یہ رشتہ کمزور پڑ جائے تو سب سے مضبوط اکائی یعنی معاشرے کا خاندانی نظام ڈی سٹیبلائز ہو جاتا ہے, اور انسان اپنے اس خاندانی نظام کی بربادی کی وجہ سے پورے معاشرے کو ایک ایسے نہ ختم ہونے والی بربادی کے سلسلے میں داخل کر دیتا ہے جس کی یقین مانے کوئی آخری حد نہیں ہوا کرتی. ڈسکشن کو آگے چلانے سے پہلے میں مدیحہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پر میں عمران ایک بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے بڑا ہی اچھا بات کی ہے کہ اگر میاں بیوی کے رشتے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو یہ صرف میاں بیوی کے رشتے میں بگاڑ نہیں پیدا ہوتا, یہ خاندانی بگاڑ ہے, یہ معاشرتی بگاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ فعل جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہے. خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ کسی کے درمیان علیحدگی اور نوبت یہاں تک پہنچ جائے. مزید بھی اس پہ بات کریں گے, سیکھیں گے, ہم زیادہ ہم نہیں بولیں گے, چاہیں کہ جو مذہبی اسکالر ہیں ان سے ہم زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں, ان سے بات کر سکیں. ایک چھوٹا سا ننھا منا سا ہمارا مہمان ہے جس نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے, اقرا ہرا ہمارے ساتھ ہیں, بہت ہی خوبصورت سی بچی ہے ہمارے ساتھ, اس سے خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. بسم اللہ کیجئے بیٹا, مائک آپ کے پاس پڑا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تو امیر حرم میں فقیر عجم, تیرے گن اور علم میں طلب ہی طلب, تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا. کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس, تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرات المنتہا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو ہے ہیرا میں انوار باندھے ہوئے, تو ہے ہیرا میں انوار باندھے ہوئے. میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے, میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے. کعبہ ہے عشق تو میں تیرے چار سو, کعبہ ہے عشق تو میں تیرے چار سو. تو اثر میں دعا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. اے فرشتوں وہ سلطان معراج ہے,
सल्ले अला लाजिम है, सल्ले अला लाजिम है, सल्ले अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, बहुत ही मदीहा बहुत खूबसूरत अंदाज में, और छोटा सा बच्चा है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बड़ी अच्छी आपकी एफर्ट है और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान दें। अगर हम नात पढ़ते हैं तो ये नात जो है, इसमें आप सोज ना देखा करें, इसमें आप दिल की तड़प और इश्क का जो आपस का असल जज्बा है, अंदाज अपने अंदाज में Exactly. मैं तो वो ये देखा बात करें। भी कहता हूँ कि हमारा ये प्लेटफॉर्म तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर वक्त खुला मौजूद है। जब तक ये ट्रांसमिशन चल रही है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर जो नात ख़ां आते हैं उनका कोई, हम देखते हैं कि जनाब इनके कितने फॉलोअर्स हैं और क्या चीज़ें हैं, नहीं। हम सिर्फ ये ख्वाहिश करते हैं कि क्या ये लोग मोहब्बत के साथ आए हैं या मामलात मुख्तलिफ हैं। मोहब्बत वालों के लिए हम हर सूरत वेलकम के जो हैं वो अल्फाज इस्तेमाल बिल्कुल। करेंगे। और माँ और बेटी का, औलाद का जो रिश्ता होता है वो भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है, और माँ को यकीनन हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। अभी ये बच्चा जो इसने अभी नात पढ़ी है और अभी एकदम से नात जब भी जैसे इसने ख़त्म की है तो इसे फ़ौरन अपनी अम्मी की तरफ देखे, अपनी मम्मा की तरफ देखे, क्या मुझे क्या करना है। माँ की ये जो इंस्ट्रक्शंस है ना, बड़ी अच्छी होती हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे। एग्जैक्टली, आमीन सुम्मा आमीन। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जी, ज़वाजी ज़िंदगी की बात हो रही है। तो अलामा साहब से जानते हैं, आज के मुआशरे की हम बात कर रहे हैं। आज के मुआशरे में मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे होने के बावजूद इतने ज़्यादा क्या वजह क्या है कि एक दूसरे का अदब आदाब जो है वो भूल चुके हैं? देखें, जन्नत का मायने जो है ना सुकून वाली जगह है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बैठ के भी कह रहे हैं अल्लाह मेरा दिल नहीं लग रहा, तो अल्लाह करीम ने फरमाया ठीक है जगा लेते हैं। हालांकि जन्नत कितनी कीमती जगह का नाम है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किसी के दिल में आ सकता। उसमें रहने वाली हूरें वो भी किसी के ख्याल में भी नहीं आ सकती वो कैसी, बल्कि इतना खूबसूरती उनमें कि अगर उनका दुपट्टा ज़मीन पे गिर जाए तो हुज़ूर ने फरमाया उसको छीनने के लिए, लेने के लिए लोग लौट पड़े। तो अल्लाह करीब ने बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया, और साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना अचानक तो पूछा ये कौन है, तो कहा यही आपका दिल लगाने के लिए मैंने जन्नत में भेजा। इसका मतलब है कि ये खामद को चाहिए कि इस बीवी को अपने लिए सुकून समझे। अल्लाह ने सुकून की अलामत बनाकर भेजा है। औरत को ये इस्लाम ने लफ्ज़ दिया है कि ज़मीन पे अगर अल्लाह ने कोई इंसान के काम की चीज़ भेजी तो उसका नाम औरत है। और जन्नत की इतनी खूबसूरत जगह का नाम है, उसके बगैर जन्नत में भी सुकून नहीं है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दिल लगाने के लिए, बहलाने के लिए अल्लाह ने अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया। और इससे आगे चलते जाएं, औरत भी नोट कर ले कि वो औरत नहीं है जिसको देखकर मर्द को सुकून ना मिले। यानी हमारे घरों की औरतों का क्या आज बिहेव है, कैसा रवैया है कि जब मर्द बाहर से आता है तो आकर अभी बैठता ही है तो उसको देख के ही मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं ऐसे होगी भी। वो MBBS डॉक्टर है, सारा दिन आप घर में रहिए, आप बच्चे को साथ लेकर डॉक्टर के पास जा सकती हैं। मगर हम आते अपने रोने दुख, आते कहते शैम्पू ख़त्म, आटा ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। वो कहता मैंने 600,000 कमाया, 200 कमाया, 500 कमाया, 2000 कमाया, आपने 5000 का खर्चा गिना दिया, मैं भी ख़त्म। नहीं, औरत का मायना है जब मर्द घर में आए तो उसको सुकून मिले। कैसे कि यहाँ मैं देखूँ हज़रत सैयदा उम्मे सलैम के बच्चे की मैयत पड़ी है, मगर शरीयत ने क्या कहा, जब खामद घर में आए तो औरत उसको मुस्कुरा के देखे, कितना लम्हा वो कुर्ब का आलम होगा कि बच्चे की मैयत पड़ी है, और कितना बड़ा जिगरा और हौसला होगा। कहते हैं औरत का दिल कमज़ोर होता है, मैं कहता नहीं होता। ये शरीयत ने कहा कि हज़रत सैयदा उम्मे सलैम ने अपने बच्चे की मैयत पे कपड़ा डाल के कमरे में रखा, और फिर जब दरवाज़ा खोला अपने खामद के लिए तो मुस्कुरा के उनकी तरफ देखा। वो माँ कैसी होगी, वो कैसी बीवी होगी कि जिसने अपने बच्चे की मैयत रख के अपने खामद को मुस्कुरा के सिर्फ इसलिए देखा कि मेरे महबूब, मेरे मुर्शिद, मेरे आका ने कहा है कि जब खामद घर में आए तो औरत उसको मुस्कुरा के देखे ताकि उसकी सारे दिन की थकावट ख़त्म हो जाए। यहाँ एक बात मैं और नबजी नोट करा दूँ अपने नाजरीन को कि ये जो हकूक़ ज़ौजैन का मसला चल रहा है, मियाँ बीवी के हकूक़, यानी बीवी के मर्द पे क्या हकूक़ है, मर्द के बीवी पे क्या हकूक़ है, तो इसमें यह भी नोट करने वाली चीज़ है कि औरत जब घर में हो तो मर्द को आते सुकून कैसे कि मैं कहता हूँ अगर मोहब्बत डालनी है तो उसके जूते खुद कभी उतारने शुरू कर दे, कभी उसको सैनिटाइज़र खुद हाथ में, ये जो वायरस चल रहा है तो साफ़ करा दे, दिल में मोहब्बत बैठ जाएगी। इसी तरह मर्द भी किसी दिन उसके साथ किचन में जाकर, उसके किचन में जाकर कहे ले प्याज बजो मैं बनाता हूँ, आंखों में आंसू आएंगे, फिर पता चलेगा कि वाइफ रोज़ाना आंसू बहाती है मेरे खाने के टेस्ट के लिए।
تو یہ جو ہے نا مرد اور عورت یہ بہت پیارا رشتہ ہے میاں بیوی کا. اس میں یہ بات لازمی میں نوٹ کرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ جب بیوی پہ انسان تشدد کرتا ہے گھر میں تو اس کی ریزن کیا ہے؟ مصطفیٰ نے جو فرمایا کہ فرمایا نہیں یہ آپ گینے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ شیشہ ہے. ایک صحابی امہات المومنین اونٹ پہ تشریف فرما تھی, حضور سفر پہ جا رہے تھے اور وہ صحابی تیز تیز دوڑا رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ میرے بچے یہ آہستہ کرو اس کو, آپ کو پتہ نہیں اس کے اوپر شیشے سوار ہیں. یعنی اپنی بیگمات کو حضور نے شیشوں سے تشبیہ دی. تو شیشہ جو ہوتا ہے وہ نازک ہوتا ہے, تو نازک چیزوں کو انسان جو آرام سے اٹھاتا ہے اور آرام سے رکھتا ہے. تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تشدد, ایک عورت پہ صحابی رسول نے تشدد کیا, گھر میں مارا, اس کو پیٹا. وہ شکایت لے کر آ گئی کہ حضور میرا یہ ایک عضو ٹوٹ گیا ہے تو میں اس سے جو ہے نا کھلا لینا چاہتی ہوں. تو آپ نے اس کو کھلے کی اجازت دی ہے اور پوری دنیا میں قانون بن گیا کہ کسی مرد کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی بیوی پہ نجائز جو ہے ہاتھ اٹھائے اور اس کا کوئی عضو جو ہے نا اس کے جسم سے جدا کر دے. تو آپ نے وہ پوری امت پہ احسان کر دیا کہ عورت کسی کی باندی یا عورت کسی کی غلام نہیں ہے, اس کے بھی حقوق ہیں. کھلا لے لو, آج بھی عدالتوں میں عورت کھلا لے لیتی ہے. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. اس پہ ایک اور حدیث میں نوٹ کرا دیتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جناب صحابی آیا, آ کے کہتا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا. وہ بیٹی بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میرا رشتہ جبر کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ نے فوراً کہا کہ آپ جو ہے اس میں خود مختار ہیں, اگر نہیں تو آپ کھلا لے سکتی ہیں. تو یہ شریعت جب یہ کہہ دیا تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میں اپنے بابا کے کیے ہوئے نکاح پہ خوش ہوں, صرف امت کو بتانے آئی ہوں کہ میرے محبوب کے دربار میں ہر ایک کو حقوق ملتے ہیں. آپ نے مجھے میرے بھی حقوق دے دیے, میں نے اپنا حق اپنے بابا کی عزت پہ قربان کر دیا ہے. یہاں میں اپنی بیٹیوں کو پیغام دوں گا, یہ موبائل کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, کہ اگر کوئی فیس بک پہ آپ کو بہلاوے میں لائے اور کہے کہ میں آپ کی خاطر تارے توڑ لاؤں گا تو یہ آپ کی عقل اس قابل نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کر سکے, کسی کو پرکھ سکے. آپ کے بابا کی عقل زیادہ ہے, اس لیے باپ کو ولی بنا دیا گیا کہ وہ اپنی بیٹی کا انتخاب کرے. باپ ہمیشہ اپنی بچی کے لیے اچھا ہی دیکھتا ہے, ماں اچھا ہی دیکھتا ہے. یعنی کہ پیرنٹس کو اس تمام ضمن میں لازمی ساتھ شامل رکھنا چاہیے. آپ ان کو اعتماد میں لے سکتے ہیں. مدنی صاحب ایک سچویشن میں رکھنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے عورت کے حوالے سے بتایا, عورت کے تقدس کے حوالے سے بتایا, لیکن جب یہی مرد اور عورت کے رشتے میں پاکیزگی ہو تو یہی عورت جنت جانے کا سبب بن سکتی ہے اور مضبوط ترین رشتہ بن سکتا ہے, دنیا کو جنت بنا سکتی ہے. لیکن اگر یہی عورت کا اور مرد کا رشتہ جو ہے اس میں سے حلال ختم ہو جائے تو پھر وہ زن زر اور زمین والا معاملہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے. تو اس تمام ضمن میں آج جس معاشرے سے اور جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس میں شاید ایک فخر کی علامت بن گیا کہ آپ نے ایکسٹرا میریٹل افیئرز جو ہیں وہ ساتھ لے کر چلتے ہیں, بلکہ مرد بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں, تعداد گنوا رہے ہوتے ہیں. میں بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں, ضرور ڈسکس ہونا چاہیے. یہ کتنی بڑی ظلم کی بات ہے اپنے ساتھ بھی اور معاشرے کے ساتھ بھی. دیکھیں اللہ نے اس عورت کو بڑی شان بخشی ہے. میاں بیوی کے معاملات میں اسلام نے کہا ہے کہ عورت جو ہے اپنے مرد کی غیر موجودگی میں بھی اور موجودگی میں بھی اس کے عیب کسی کے سامنے نہیں بیان کر سکتی. اسی طرح مرد بھی اس کی ذاتی زندگی جو پردے والی ہے وہ کسی کے سامنے بیان نہیں. آپ نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پہ. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے, یہاں ایک میں اور بڑا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ بہو کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے سسرالوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے, اور سسرالی بھی کہتے ہیں کہ اگر بہو الگ ہو گئی ہے تو اس جیسے بخاری صاحب کہہ رہے تھے اس پہ ہم ذرا روشنی ڈالیں گے, تو ہم کہتے ہیں کہ بس اب وہ الگ ہو گئی ہے تو اب ہمارا رشتہ کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی شادی ہوگی, تو جب شادی ہوگی تو انہوں نے الگ ہی ان کا جو ہے نا اہتمام کیا. آج بھی عربوں میں جب شادی کرتے تو اس کے مکان کا الگ انتظام کرتے, یہ کوئی برائی نہیں ہے بلکہ یہ شرع کے مطابق, ہاں جی شریعت ہے. تو جب ہو گئی تو یہ نہیں ہمارے جو سسرالی ہیں جب بہو لاگ ہو جاتی تو اس سے ملنا جلنا ختم کر دے, قطع تعلق شروع ہو جاتا ہے.
कहते हैं बस वो अपने घर वाले फिर ये लेके शरीका चले शुरू गए, हो मेरा जाता है बच्चा ना। छीन लिया, मेरा बेटा छीन लिया। बच्चा आपका कोई फीडर पीने वाला दूध है, दूध इतना पी लिया तो, और बच्चा है जिसको मर्जी को उठा के ले जाए। ये तो आपने खुद उसकी शादी की है, खुद आपने एक बहू तलाश की है। ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा छीन लिया है। नहीं छीन सकता कोई आपसे बच्चा, अगर आपने तरबियत अच्छी की है तो वो बच्चा आपका ही है। हज़रत उमर कहते हैं, ए मेरी बहू, मैं आपके घर आया हूँ तो आपको मेरे बच्चे से कोई तकलीफ़ है? कभी ये आज के ससुर ने पूछा जाकर अपनी बहू को कि मेरे बेटे से आपको कोई तकलीफ़ है? उन्होंने कहा जी एक तकलीफ़ है, नेक भी है, इज़्ज़तदार भी है, इबादत गुजार भी है, मगर जो मेरे हकूक़ है ना मुझे टाइम देते हैं, ना मेरे से बैठ के बातें करते हैं। जैसे आजकल फेसबुक की पैदावार है, ये बीवी के पास बैठ कर भी बातें किसी और से करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेट, ये बहुत लम्हा फिक्रिया, हमारे घर जो उजड़ रहे हैं, मियाँ बीवी से मोहब्बतें ख़त्म हो रही, इसकी वजह है एक दफ़ा बीवी की तरफ इंसान को मुतवज्जे मोहब्बत से देखना बीवी को जीत लेता है। और बीवी अपने खामद को सारी तवज्जो का मरकज़ बना के देखे तो वो अपने खामद को जीत लेती है। मगर हम पास बैठकर भी दूर हो गए, ये मोबाइल ने हमें दूर कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बेटे को झिड़का, मगर वो फिर भी बाज ना आए, यानी इबादत गुजार ही रहे। फिर वो केस चले गए हज़रत उमर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मेरे बच्चे का घर में रवैया ऐसा है। तो आपने कहा कि तुम मुझसे भी बढ़ के, मैं इबादत भी करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, हकूक़ ज़ौजैन भी अदा करता हूँ, बीवी के हक़ भी अदा करता हूँ, बेटी के हक़ भी अदा करता हूँ, दामाद के हक़ भी अदा करता हूँ, मुआशराती ज़िंदगी के भी हक़ अदा करता हूँ, मस्जिद के हक़ भी अदा करता हूँ, मिंबर के हक़ भी अदा करता हूँ, मईशत को भी साथ लेके चलता सारी हूँ, रोज़गार ज़िंदगी भी के कमाता हूँ। मामूलात आपने बता दिए। तो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस दिन से अपनी बीवी के जो हकूक़ थे उसको भी खातिर खा में लाते थे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का टॉपिक, इस पे मज़ीद भी हम बात करेंगे और ख़ास तौर पे उसामा भाई से जानेंगे कि जॉइंट फैमिली सिस्टम और जब बेटे की शादी कर दी जाती है तो बहू जो है उसका कितना हक होता है कि उसको अगर अलग घर की वो डिमांड करती है तो हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है। हमारे साथ साजिदा मुनीर हैं, हमारी बहन, इनसे खूबसूरत सी नात सुनते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए, फिर उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। माइक चल रहा है बेटा, आप स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाह। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद क़ल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन दलील तुम हो।
خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے۔ رمضان رنگ سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ہر اس شخص کے دل کے قریب ہونا چاہیے جن کو ان حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے آگاہی کی ضرورت ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع آج حقوق زوجیت کے حوالے سے ہے، ہمیں آج سمجھنا ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے حقوق کیا کیا ہیں اور فرائض کیا کیا ہیں۔ اس حوالے سے ہم اپنے پینل سے ڈسکشن کر رہے ہیں، اور اس ڈسکشن کو انشاءاللہ آگے بھی لے کر چلیں گے اس بریک میں۔ لیکن اس سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ عریشہ علی صاحبہ نے جوائن کیا ہے۔ میں درخواست کروں گا آپ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں اور محبتیں سمیٹیں۔ بسم اللہ۔ نام جوگی نام جنگم، نام جوگی نام جنگم، نام چھلا تمایا ہوں، ہو نام بھج مسیتی بڑیا، نہ تسبا پھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم غافل جو دم غافل سو دم کافر، مرشد فرمایا ہوں، او مرشد سونی کیتی باہو، سانو بل وچ جا بخشایا ہوں، بلے شاہ کو درد ڈٹوئیں، بلے شاہ کو درد ڈٹوئیں، حاجت نہیں وکیلاں دا، ہو حاجت نہیں وکیلاں دا، بابا گزران ہو فقیراں دا، بابا گزران ہو فقیراں دا، فقیراں دا، فقیراں دا، درویشاں دا، بابا گزران۔ کیا تڑپنے میں مزہ ہے، 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 قتل ہو پیار کے ہاتھ، اس کی لذت کو کسی بسمل سے پوچھنا چاہیے،
खूबसूरत कलाम Very अरीशा nice, अली very की जानिब nice. से पेश किया गया, और अल्लाह ताला हमें मोहब्बतों को सलामत रखे और जूड़ियाँ जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं इनमें इत्तफाक दे। आमीन। इलामा साहब, आपसे बात का आगाज़ एक बार फिर से करेंगे कि अल्लाह ताला ने ये जो खूबसूरत रिश्ते बनाए हैं, इनको बनाने का ज़ाहिर है कोई ना कोई मकसद है, सिवाय इसके कि उम्मतों को आगे चलाया जा सके, इस जनरेशन को आगे चलाया जा सके। मुझे ये नज़र आता है कि अल्लाह ताला को शायद इम्तिहान लेना भी मकसूद है। तो क्या हम अमूमी रवैयों में उस इम्तिहान की तैयारी भी कर रहे हैं? देखें, इससे बड़ा क्या इम्तिहान है कि जब आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा जन्नत से निकल के दुनिया में आ गए, तो आगे अल्लाह ने इम्तिहान रख दिया कि अब तुम फिर आओगे जन्नत में, मगर ये आपने सारे मामलात इस बार ज़िंदगी कमा में- के आओगे, हाँ पहले जी, मैंने दी थी। हाँ जी, पहले मेरी अता थी, अब आप इस पे पहले माफ़ी मांगेंगे, मुझे मनाएंगे, फिर मैं उसके बदले में आपको ऐसी नवाज़शात से नवाजूंगा कि वो फिर दुनिया देखेगी, वो खुद ही आकर देखेगी। पहले दुनिया में उसका कोई उसकी मिसाल नहीं होगी। और उसकी क्या वजह कि पहले अम्मा हव्वा को उधर सुकून बनाया जन्नत में, फिर दुनिया से आ गई, फिर अल्लाह ने दुनिया में घर में उसको सुकून की लामत बना दिया। उसके बाद क्या इनाम मिलेगा इस औरत को और मर्द को कि जब हूरें मर्द को मिलेंगी तो उन हूरों का सरदार इस दुनिया वाली औरतों को बना दिया जाएगा। क्या बात, ये क्या कितना अल्लाह ने इनाम कर दिया। और जो मैं डिस्कस कर रहा था ना कि जिस तरह ससुर पे फ़र्ज़ है कि वह अपनी बहू के घर जाके उससे पूछे कि बेटा मैं आपको बेटी बना कर लाया हूँ, तो मेरे बेटे से आपसे कुछ शिकायत तो नहीं है, या आपको उससे कुछ शिकायत ताकि तो उसको नहीं भी हौसला रहे कि मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ तो यहाँ भी मेरा बाप हाँ मौजूद जी, है। और सब कुछ छोड़ा ही उसने इस घर की वजह से है कि मेरा वो भी घर है। सब घर छोड़ना, सहेली छोड़नी और अपने अजीज़ रिश्ते छोड़ने और माँ छोड़नी और वो घर में जो खिलौने हैं वो छोड़ कर आना, ये कुछ छोटी बात नहीं होती। ये औरत ही जान सकती है कि जब वो गाड़ी में बैठती है अपनी शादी के दिन, तो वो औरत ही उसके आंसू, उसकी औरत को ही कुछ समझ आ सकता है। मर्द तो नहीं इसकी कोई जजमेंट कर सकता कि उसके दिल में क्या क्या गुजरी। किराए का मकान लिया और 10 साल उसमें रहा हो तो मोहल्ला छोड़ना मुश्किल होता है, तो वो तो मामा पापा का घर होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर में बैठे, उनका दिल किया वो 1500 किलोमीटर का सफ़र किया, बैतुल मुक़द्दस फ़लस्तीन से चले और मक्का आए। पता ये चला कि मेरी बीवी सैयदा हाजरा अल्लाह को प्यारी हो चुकी है। इसका मतलब है कि बीवी के जाने के बाद भी अगर दिल में मोहब्बत हो तो फिर ये मियाँ बीवी का रिश्ता है। और फिर इसमें एक और मिसाल आपको काउंट करा दूं कि हजूर ने जब भी कोई खुशी का मौका देखा है ना, तो कहा आईना माँ मिसले खतीजा। आपको हज़रत सैयदा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा की याद आ जाती थी। अगर उनका कुहार देखते थे तो उनकी याद में रोने लग पड़ते थे। एक दफ़ा आपकी सिस्टर इन लॉ सैयदा खतीजतुल कुबरा की सिस्टर आई उनकी फौतगी के बाद। हम तो जब फौत हो जाते हैं तो ससुरालियों को छोड़ देते हैं, रिश्ते ख़त्म, ज़िंदगी में छोड़े हुए हैं तो मरने के बाद कौन मिलता है। मैं अपने चाहने वालों को कहूँगा, मेरे चन्नों, जो पहले आप मोहब्बत करते हैं जी, आपकी आवाज़ मेरी माँ जैसी, आपके कान मेरे बाबा जैसे हैं, आप ये बातें मसनूई हैं। बन के दिखाओ, कुछ सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज़ के फूलों से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए जब दरवाजे पे पहुँचे ना। तो जब सैयदा हाला ने कहा या रसूलल्लाह आप रो रहे, तो कहा आपकी आवाज़ से मुझे मेरी खतीजा याद आ गई। तो अब हमारा अंदाज देख लें कि हम ज़िंदगी में अपनी बीवी एक कमरे में बैठी होती है तो हम उससे मुंह बनाकर बैठे हैं, वो अपने काम से बनाकर बैठे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटकाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? मान अंता, तुसी कौन हो? तो कहा भी मैं इब्राहीम हूँ, मैं इस्माइल का बाप हूँ। तो अंदर से दरवाज़ा खोला गया। तो ये भी नहीं कहा बैठे, कहा मेरा बेटा कहाँ है? तो कहा वो तो शिकार पे गया, पता नहीं कितने माह हो गए हैं, तो वापस पता नहीं कब आएंगे। ना कोई पानी पूछा ससुर को, ना खाना पूछा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए कि यहाँ से कराची 1200-1300 किलोमीटर है, तो कोई अपने बेटे के घर जाए तो पानी भी ना कोई मिले, कोई बैठाए भी ना, अच्छा सोफ़ा, अच्छी कोई बेड, तो दिल तो दुखता है ना। फिर आंसू आते हैं कि मेरे बेटे के घर में ऐसी बीवी आ गई। तो कहा अच्छा जब मेरा बेटा आए ना तो घर का निज़ाम कैसे चलता है? कहती क्या बताऊँ, घर में भूखे हैं, नाचती हैं, घर में कुछ खाने के लिए नहीं, वो आते हैं शिकार से पता नहीं 3 माह बाद 6 माह बाद, और घर में कुछ हो वो ले आते हैं तो खा लेते हैं, वैसे ही गुजारा चल रहा है। यानी शुक्री की। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा जब वो आए तो मेरे बेटे को कहना कि घर बड़ा प्यारा है मगर इसकी दहलीज दरवाज़ा जो है ये बदल दे। तो जब वो वापस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए तो ये है बेटे, हम तो पिज़्ज़ा हट से बर्गर लेकर
पहना जी टिक्का बोटी, मलाई बोटी, शवारमा, बर्गर, बारबेक्यू, पता नहीं क्या क्या, और जूस लेकर हम जाते हैं घर में तो माँ बाप देखता रहता तो हम खुद खा लेते हैं ना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, मट्टी ऐसे उठाई, कहते मुझे इससे खुशबू आ रही है कि आज मेरा बाबा यहाँ से होकर गया है। सुभान अल्लाह। और जब अपनी बेगम को पूछा कि यहाँ को हस्ती आई, कि जी आई, कहते क्या कहा, कहते ही दरवाज़ा जो है वो बदलने वाला है और ये घर बड़ा खूबसूरत है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कहकर पूछ कर दिया, तो कहते तुमने कुछ खिलाया पिलाया मेरे बाबा को? नहीं। तो कहते वो नबी का हर लफ्ज़ जो रसूल होता है ना, एक होते नबी, एक होता रसूल। रसूल नबी भी होता है और रसूल भी होता है, और रसूलों में भी कैटेगरी है। 5 सैयद रसूल हैं, 315 रसूलों में या 313 रसूल है कमो पेश, उनमें से 5 सैयद रसूल हैं, और 5 सैयदों में से सैयदुल अंबिया सैयदुर रसूल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं, ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूल है और उनका हर लफ्ज़ शरीयत, रसूल साहब शरीयत होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कह गए, बेटे ने कहा वो तो मेरे बाबा कह गया कि आप इस घर में रहने के काबिल नहीं, उसको फ़ारग कर दिया। ये उन औरतों के लिए पैगाम है जो कहती हैं कि ससुर की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि वो आपको बेटी बना कर लाया है और आप कहती हैं हमारा फ़र्ज़ ही नहीं है उनकी खिदमत करना। और बहुत बड़ी बात, और इससे सीखने की ज़रूरत है हमारी ख़वातीन को भी और हमारे इस तमाम तर घरेलू निज़ाम को। उसामा भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा, मुख्तसर जवाब, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक खातून को पता है कि उसका खामंद हराम कमा के लाता है, शरा उस खातून को क्या करने का हुक्म देती है जिसमें उसके घर का तकद्दुस भी बाकी रहे और वो इस तमाम तर मामले को कोप अप भी कर सकें? अच्छा, इसमें ऐड ऑन भी कर लीजिएगा। मैंने जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल किया था और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जॉइंट फैमिली सिस्टम और अलग घर की डिमांड कितनी एक खातून कर सकती है, एक बहू जो है वो कर सकती है, और किस हद तक ये जायज़ है? क्योंकि कहा जाता है कि आज आई है और अगले दिन ये अलग होने का मुतालबा कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल 2 हैं और मेरे ख्याल बिस्मिल्लाह, जवाब भी 2 ही दीजिए आप। जी, गुजारिश ये है कि पहली जो बात आपने कही थी कि जो डिमांड की बात है, दीन इस्लाम ने शादी फ़र्द उस पर की है जो नानो नफ़का कमाने का और चलाने का बंदोबस्त कर सकता है। ठीक है। दीन इस्लाम ने ऐसे बंदे को मना किया है जो नानो नफ़का पूरा नहीं कर सकता, वो शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी है। मर्द की अव्वलीन शर्त ये है शादी करने की कि वो नानो नफ़का जो है वो अपना अदा करे। अगर वो नानो नफ़का अदा ही नहीं कर सकता, बीवी का खर्चा उठा नहीं सकता, बीवी को भूखा मारेगा, तो दीन उसको मना कर रहा है शादी करने से। यहाँ पे 2 शादी की बात हो रही है ना, तो लेकिन अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे खर्चा, तो पहली शादी भी ना करें। और तीसरी बात जो है वो ये है कि जो मर्द ने घर चलाना है उसके लिए लाजम है कि पहले घर का बंदोबस्त करे। और आज के नौजवान जो है, मैं समझता हूँ कि उसको, मेरा ख्याल है, डिग्री बाद में कंप्लीट होती है, शादी का वक्त पहले पड़ा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने पाँव पे खड़े हों। ये ना हो कि वालिदैन के सर के ऊपर बोझ हो कि आपने ला के वालिदैन के घर से उसको खिलाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने घर का बंदोबस्त करें। अरब की मिसाल मदनी साहब दे रहे थे, अरब के माशरे में आज जो है सास बहू की लड़ाई मौजूद नहीं है। वहाँ पे असल वजह यह है कि देखें, जिस तरह एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते, एक घर के अंदर 2 मलका इकट्ठी नहीं रह सकती। एक खातून जो है वो अपने घर की सरबराह होती है, जिस तरह मर्द घर का सरबराह है, मर्द की गैर मौजूदगी में औरत घर की सरबराह है। एक औरत अपने किचन में अपनी मर्जी से खाना बनाती है और दूसरी अगर उसमें ऐब निकालती है तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, ये तो फितरती बात है। इसलिए दीन ने लाजम किया है कि आप उसको अलग घर बनाना चाहिए। नबी करीम इस्लाम की सीरत से क्या पैगाम मिलता है? आपकी उम्महातुल मोमिनीन जो हैं, अज़वाज मुतहरात आपकी, उनके लिए अलग अलग गुजरों का बंदोबस्त था, अलग अलग गुजरों में रहती थी, उनका अलग अलग चूल्हा जलता था। तो इससे साबित होता है कि आका अलैहिस्सलाम ने हमें क्या नमूना पेश किया है। अलग अलग घर, अगर आपकी ज़्यादा शादी है, तादुद अज़वाज है, तो अलग अलग गुजरे उनको फराम किए जाएँ, अलग अलग घर फराम किए जाएँ। इसी तरह बहू का मामला है। लेकिन हम क्योंकि एक ऐसे सिस्टम में रहते हैं यहाँ पे, हमारे क्योंकि रोज़गार के मामला वैसे नहीं है, बेरोज़गारी भी है और गुर्बत भी है, तो उन घरों के अंदर कम अज़ कम एक जो बहू आ रही है उसको एक कमरा तो अलग देना चाहिए ना, उसको अपनी प्राइवेसी देनी चाहिए, उसको कम अज़ कम अपने कमरे के अंदर तो मलकियत मिलनी चाहिए, तो उसको ज़रूरी है। लेकिन अगर जो आप बात कर रही हैं अलग घर का मुतालबा, अगर तो खामद साहिब इस्तात है कि अलग घर ले सकता है, तो उसको अलग घर लेके देना ये नाजायज़ मुतालबा नहीं है, उसका जायज़ मुतालबा, उसका हक है, उसको देना है। अगर देखें कि खामद के अंदर इतनी इस्तात नहीं है और उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो उसे मैं समझता हूँ कि खामद के भी हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, खामद को हराम कमाने पे भी मजबूर नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो पहले अच्छा सिस्टम चल रहा है जॉइंट फैमिली, वो भी तबाह होकर रह जाए। तो इसके साथ साथ अगर आप अलग हो रहे हैं
تو یہ نہ ہو کہ آپ الگ ہو کے والدین کے حقوق کو بھول جائیں، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو بھول جائیں. اگر وہاں پہ آپ دیکھیں عرب کے اندر جو لوگ الگ رہتے ہیں لیکن ان کا والدین کے ساتھ جو اس نے سلوک ہے وہ بھی دیدنی ہوتا ہے کہ اس کو بھی ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ہمیں اچھی چیزیں جو ہیں وہ لینی چاہیے. جہاں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، جو اگر علم آپ کو کہیں سے ملتا ہے ہمیں لینا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے آپ نے جو بات کی ہے کہ اگر ناجائز مطالبہ کرتی ہے نہیں عورت نہیں کرتی. اگر مرد بذات خود حرام کما کے لاتا ہے تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل اس کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت اس سے لا تعلقی کا اظہار کرے اور اسے کہ میں تمہارا لایا ہوا رزق حرام نہیں کھا سکتی. بالکل اس کو منع کرنا چاہیے. اگر انسان کو پتہ لگ گیا کہ رزق حرام ہے اسے تو بچنا چاہیے. رزق حرام سے جو بندے کی پرورش ہو رہی ہے تو اس سے جو ہے اگر گھر ٹوٹتا ہے، ایک بندہ قتل کر کے لا رہا ہے مال، ایک بندہ چوری رازنی کر کے لا رہا ہے، خطرے میں پڑ جائے تو پھر دیکھیں میری بات سنیں. سب سے پہلے ہے ایمان، سب سے پہلے ہے اپنا ایمان کا بچاؤ اور رزق حلال جس کا پوچھا جائے گا. ایک بندے کو واضح معلوم ہو گیا ہے کہ میں رزق حلال جو ہے وہ نہیں کھا رہی. ایک بندہ میرا قتل کر کے لایا ہے، کسی کے گھر ڈکیتی کر کے لایا، ڈاکہ مار کے لایا، چوری کر کے لایا، کسی کا لایا ہے، تو جب پتہ لگ گیا آپ کو تو آپ تو جرم میں اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں نا. تو اس جرم سے بچنے کے لیے دیکھیں دین نے اگر اجازت دی آپ کو تو آپ اور شادی کر سکتے ہیں، علیحدگی اختیار کر سکتی کر سکتے ہیں. آپ کو اجازت ہے، دین اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے. یعنی کہ اسلام تو پہلے چاہتا ہے کہ طلاق تک نوبت ہی نہ پہنچے، لیکن اگر پہنچتی ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ آپ الگ ہو جائیں. آپ کہیں بھی تم حرام کما رہے ہو، اگر تم میرا نان و نفقہ نہیں پورا کر سکتے حرام کے علاوہ تو مجھے اجازت دو، میں کوئی اور خامند کر لیتی ہوں. اسلام نے تو منع نہیں کیا اسے. یہ ہمارے سسٹم عجیب سا ہے کہ ہم کہتے نہیں مشرقی روایات. کیا ہمارے یہاں پہ جو ایک بچی طلاق یافتہ ہو جاتی ہے، مطلقہ ہو جاتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا ہمارے یہاں عیب سمجھا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے بلا وجہ. اور اگر ہو بھی جائے تو ساری زندگی تانے. اسلام کی سیرت طیبہ کیا پیغام دے رہی ہے؟ وہاں پہ تو یہی پیغام ہمیں مل رہا ہے کہ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے لے کر حضرت عائشہ سے پہلی ہماری ام المومنین تک وہ سب کی سب یا تو بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں. تو ایسی خواتین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی فرمائی ہے. تو ہمارے لیے نمونہ پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول 25 سال کے ہو کر اگر آپ اپنے سے بڑی خاتون کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں وہ بھی بیوہ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے معاشرے میں ایسی مثال کیوں نہیں؟ اچھا یہ ماڈل ہے، آپ ایک سمبل ہے. یہ پوائنٹ لازمی کاؤنٹ کرنا ہے اس میں، یہ میرا چن ہے کہ شادی میں غریبی یا امیری کا کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لازمی میں نے کاؤنٹ کرانا تھا کہ آپ کے پاس ایک عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ایسے چہرہ موڑ لیا، وہ اس طرف آئی، آپ نے مجھے حاجت نہیں ہے. وہ اس طرف آ گیا، آپ نے فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے. وہ ایک غریب سا صحابی پاس بیٹھا تھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ساتھ کر دے. آپ نے پوچھا تیرے پاس کوئی حق مہر کے لیے سونا ہے؟ جی نہیں. کوئی چاندی؟ جی نہیں. فرمایا کوئی چھلا پتل دہی ہو جائے؟ کہتا نہیں. یعنی ایک رنگ کے بارے میں پوچھ لیا کہ نہیں. تو وہ جو عورت پاس کھڑی تھی اگر اس معاشرے کی عورت ہوتی تو وہ کہتی یا رسول اللہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ میرا جو زندگی کا فیصلہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں. مگر وہاں کیا تھا؟ وہاں یہی تھا مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں؟ کہتے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں. فرمایا کوئی قرآن مجید کی صورتیں یاد؟ قضا و قضا قضا و قضا قضا و قضا. کہتے یا رسول اللہ مجھے فلاں بھی یاد فلاں بھی یاد. آپ نے میں اس کو یہ جتنی صورت آپ کو یاد اپنی بیوی کو حق مہر میں زبانی یاد کرا دینا، میں نے تمہارا نکاح کر. اور ابھی تو شادی جب رشتہ طے پا رہا ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کی جائیداد. اور دوسرا یہ جو ایک اور پوائنٹ آیا تھا میں نے یہ دونوں لازمی کاؤنٹ کرانے تھے کہ ہمیں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنا چاہیے کہ شادی میں یہ بچے کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے ایسی کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو تو شادی. اسلام نے کہا ہے جب میت فوت ہو جائے تو فوراً اس کے دفن کا انتظام کرو، جلدی کرو. جب بچہ جوان ہو تو فوراً اس کی شادی کا انتظام کرو. تو شادی کے لیے صرف حق مہر کی ضرورت ہے جو مگر وہ ہم دیتے نہیں ہیں. 5000 لکھ لیتے ہیں، 2000 لکھ لو جی 5000 لکھ لو. یہ کیا زندگی کا ایک مسئلہ ہے. وہ جو میں نے بولا تھا نا کہ جس لڑکی نے خلا لیا اس کے نام 2 باغ تھے تو اس نے بولا حضرت حبیبہ بنت سہل تھی، انہوں نے بولا کہ میں باغ واپس کرتی ہوں. جو عورت خود خلا لے وہ حق مہر واپس کرتی. یہاں تو سارا وہ حق مہر کا لکھا ہوا کاغذ پھٹ جاتا ہے، کوئی دیتا ہی نہیں، کوئی لیتا ہی نہیں. اچھا یہ نکاح بھی جبر کے بارے میں بھی بتائیے. تھوڑا سا میں ایڈیشن تھوڑی کہتا ہوں. مدنی صاحب نے اپنے انداز میں بڑے اچھے طریقے سے کہہ دیا
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر بیوی کو کھانا کھلانے کی اور اپنے معاملہ چلانے کی، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی اس کے پاس استطاعت نہیں، اس شادی سے منع ہے اس کو شادی کرنا. اور جس کیونکہ بنیادی ضرورت ہے، بالکل بنیادی ضرورت ہے نا اس کی، یعنی کہ نان سب سے نکاح پہلے پورا نہیں کر انسان کی سکتے. جان ہے، انسان کی جان پہلے ہے. اس کی جان کی جب حفاظت نہیں وہ کر سکتا، جب اس کو کھلا نہیں سکتا، پلا نہیں سکتا، اس کے رزق کا بندوبست نہیں کر سکتا، تو اس کو شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے دین اسلام میں. بالکل ٹھیک ہو کلیئر گیا، کٹ بہت تعلیم ہے یہ. اب جی بہت آج اور کا خوبصورت تفصیل انداز میں لے کر دونوں آتی. پوائنٹ ہو دیکھیں اس میں بھی حدیث کاؤنٹ کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہتی یا رسول اللہ میری غریبی میرا فقر ختم ہی نہیں ہوتا، تو آپ نے میرا شادی کر لو. لیکن پہلے وسائل ہاں جی، موجود تھے، وسائل پہلے کچھ ہے وسائل تھے. نہیں، کھانے کا تو انتظام اللہ کے اچھا ذمہ پھر ہے، رزق کا مجھے ایک ذمہ. میری رہنمائی کر دیجیے گا، جی. پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کے مقدر سے نصیب سے ہوتی ہے اور رزق جو ہے عورت عورت کے لے نصیب کر سے آتی ہوتا ہے. ہے؟ دیکھیں نا، شادی اس لیے کہا نا کہ وہ عورت آئی، اس دین کے اسلام اس بارے میں کیا دین اسلام یہی کہتا ہے کہ آپ کا جو فرمان ہمارے لیے ماڈل نمونہ ہے. تو آپ نے جب کہہ دیا کہ تم شادی کر لو، تو جب شادی اس نے کی تو اللہ نے اس کے گھر پہ اور رحمت کر دی. تو یہاں یہ جو کھانے کا مسئلہ ہے نا کہ اس کی روٹی، یہ روٹی جب وہ کمائے گا، ایک دن نوکری پہ جائے گا تو رزق کا ذمہ تو اللہ نے اٹھایا، اس کو ملنا ہی ملنا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت خوبصورت انداز میں دونوں اطراف سے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساجدہ منیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیٹا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اقرا جاوید ہیں ہمارے اقرا ساتھ. جاوید صاحبہ. اقرا جاوید بسم اللہ کیجیے. چل رہا ہے آپ کا مائک، بسم اللہ کیجیے. گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میرے ہاں کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے شاہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. آمین. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت انداز میں اقرا جاوید صاحبہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیہ انداز میں پیش فرما رہی تھیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بدنی صاحب میں درخواست کروں گا کہ دعا فرما دیجئے اور خصوصی طور پر جو ہمارا آج کا موضوع ہے اس حوالے سے بھی دعا فرمائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم
یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، اے اللہ پوری عالم انسانیت کی مشکل آسان فرما۔ آمین۔ اللہم اشفینا فإنک خیر الشافین، اے میرے لاجپال مالک پوری دنیا میں شفا کی ہوائیں چلا دے۔ اے میرے مالک عالم اسلام کی مشکلیں آسان فرما، تمہارے تمام ناظرین کی نیک خواہشات پوری فرما۔ اے میرے مالک یہ جو ہم نے حقوق زوجین پہ آج گفتگو کی ہے، میرے محبوب نے اپنے گھر میں 40 دن تک پھاکے بھی دیکھے، میرے محبوب کی بیویوں نے بھی دیکھے، مگر کبھی دوسری دیوار کو شکوہ تک نہ سنا تھا۔ اے میرے مالک ہمارے گھروں میں ایسی صبر والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مالک تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ شیطان اس پہ خوش ہوگا جو رمضان میں میاں بیوی میں لڑائی ڈلاتا ہے اور اس گھر میں دنیا میں فتنہ پیدا کرتا ہے، فساد پیدا کرتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے اس انسان پہ جو رمضان میں میاں بیوی میں جنگ و جدل کراتا ہے۔ اے اللہ عالم اسلام کے مسلمان گھرانوں اور پوری دنیا میں گھروں میں خوشیاں عطا فرما۔ اے میرے لاجپال مالک اس پینل میں جتنے میرے عزیز شامل ہیں، جتنے دوست میرے بھائی میاں عادل صاحب دعا کے لیے کہتے ہیں، میاں عمران صاحب، مدیحہ اسلام جی الماس صاحب، اور جتنے میرے دوست احباب شکیل صاحب، مطاہر صاحب، عدنان صاحب، رضوان صاحب، میرے بھائی میاں ویس صاحب، اللہ یہ سب کے گھروں میں اللہ عید کی خوشیاں آنے والی ہیں۔ رمضان میرے مالک جلدی سے گزر رہا ہے، اللہ ہمیں دن دگنی رات چگنی خوشیاں نصیب فرما، اور مولا کریم ہمارے گھرانوں میں اپنی رحمت کا نزول فرما۔ اللہ اس پینل کے جو مالک ہیں، اس مولا کریم پلیٹ فارم کے، اس ٹی وی کے، اللہ ان کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے مالک ہم جو سیکھتے سکھاتے ہیں، ہمارا مشن یہی ہے کہ تیرے محبوب کا دین عام ہو، اللہ اپنی رحمت سے یہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی